ان کا کوئی نقطہ عزیزان من، بے شک گیہ گزاری کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور علم کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تنہا علم کے پیچھے لگ جائے اور کبھی مناجات نہ ہو تو دل میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے علم کی پذیرائی کے لیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ مومن کو کبھی کبھی آنسو بہانا چاہیے تاکہ روح کی شستشوئی ہو، اور اس کے علاوہ ہمیشہ علم کے لیے کوشاں رہنا ضروری ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی بات ضروری ہے تو ہم بار بار اسے کر سکتے ہیں، اگر کوئی بات ضروری ہے تو بار بار اسے کر سکتے ہیں، اور یہ بات ضروری ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ ایک خاص مکتب میں ہیں، کہ آپ ایک خاص مکتب میں ہیں، اس مکتب میں حقیقی علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے اور یہ کس لیے ہے، اور اس ذخیرے کے قریب کون لوگ ہیں؟ وہ آپ ہیں، اور یہ آپ کے لیے ہیں۔ دنیا میں ہر دانشمند شخص اپنے کام کے بارے میں کوئی نہ کوئی پروگرام بناتا ہے، تو کیا خدا کا کوئی پروگرام نہیں ہے؟ اور یہ سب کچھ خدا کے پروگرام کے مطابق ہے۔ خدا کے پروگرام میں آپ ہیں، خدا کے پروگرام میں آپ کے لیے یہ علم ہے۔ اب اس پروگرام سے آپ خود کو کس طرح پیچھے ہٹا سکتے ہیں، اور اگر پیچھے ہٹائے تو کیا یہ بہت بڑی ناشکری نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ بارہا کہا گیا ہے کہ آپ کس زمانے میں دنیا میں آئے ہیں۔ ایک بات، کن گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ اس مکتب میں کیسے آ گئے۔ تیسری بات، آپ کو اس مکتب کے علم کا ٹیسٹ ملا یا نہیں۔ چوتھی بات، تو پھر یہ آپ پر ایک حجت قائم ہو گئی ہے،
اب وابستہ ہو گئے. خدا نے خواستہ اس مکتب میں آپ کے پسند کے مطابق علم نہ ہوتا تو پھر آپ مجبور ہوتے اس مکتب کو چھوڑنے پر. ایسا نہیں ہے. بہر کیف میں تو یہ کہوں گا کہ اب جو پروگرام ہے کہ کچھ عزیزان ڈگریز کریں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ڈگریز کریں گے وہی کوشش کریں. سب کوشش کریں. ڈگری ہو یا نہ ہو لیکن علم ضروری ہے. زمانے کو دیکھیں کہ کس تیزی سے بدلتا ہے. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ کچھ اگلا زمانہ کیسا تھا. آپ اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے، اور زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ اس میں علم کی ضرورت ہوگی. آپ لازمی طور پر جماعت میں عملدار ہو جائیں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس وقت آپ کے پاس علم بھی ہو، تو عملداری کا مزہ آئے گا اور عملداری کا حق ادا ہوگا. آپ اسکالر ہو جائیں گے، آپ ڈگری ہولڈر ہو جائیں گے، آپ ایک وقت میں بزرگ ہو جائیں گے. لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ ہم کو کوئی بتائے. آپ کے اہل و عیال ہوں گے، آپ کسی ادارے میں سینئر ہوں گے، سب آپ کی طرف دیکھیں گے. اس کے علاوہ سوسائٹی میں، جہاں اسلامی سوسائٹی ہے، معاشرے میں کوئی بات ہوگی، ہر شخص اپنی ایک بات کرے گا. آپ بھی ایک بات کریں گے، لیکن آپ کی بات کیسی ہونی چاہیے؟ علم سے پر ہو تو کتنی اچھی بات ہے. آپ اپنی زندگی میں کتنے لوگوں سے ملیں گے، ان کی تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ ہوں گے، 1 2 3 اس سے زیادہ. ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوگی. تو اس طرح زندگی بھر میں کتنے لوگوں سے ملیں گے اور کتنے لوگوں سے اچھی بات کر سکیں گے، علم کی بات کر سکیں گے. اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو سب آپ کی عزت کریں گے، آپ کی طرف دیکھیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وائز ہو جائیں. وائز ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر وائز نہیں ہے تو بھی سوسائٹی میں آپ سے بہت لوگ ملیں گے، بہت لوگ. موقع کے مطابق کوئی اچھی بات کریں، کوئی اچھی بات کریں. آپ بزرگی سیکھیں، علم سیکھیں، ادب سیکھیں. تو اس مکتب میں جو علم ہے بہت کارآمد علم ہے. ایسا جنرل نالج ہے کہ ساری دنیا میں چل سکتا ہے. اب میں ان عزیزوں کو مشورہ دینے والا ہوں جو ڈگری کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں کہ وہ اس ادارے کے جنرل نالج کو
قبول کریں، وہ کہ وہ کسی ایک سبجیکٹ پر کچھ لکھیں گے، تھیسس لکھیں گے، لیکن پورے ادارے کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ کسی مصنف کی ایک کتاب پر ریسرچ ہوتی ہے تو حوالے کے طور پر دوسری کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حکیم ناصر خسرو کی کسی ایک کتاب پر کوئی تھیسس لکھ رہا ہے اور اس کتاب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکیم ناصر خسرو کی دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرے، یہ اس کے لیے بہت آسانی ہے، اور اس کی تھیسس بہت ہی پرمغز ہو سکتی ہے، جبکہ وہ دوسری کتابوں کو بھی پڑھتا ہے۔ اس لیے دوسری مثال، ایک شخص روح پر ریسرچ کر رہا ہے، لیکن ہر چند کی روح پر ایک مخصوص کتاب ہے، لیکن اپنی عادت کے مطابق ہر جگہ پر روح کا تذکرہ ہے، چاہے نظم ہے چاہے نثر ہے، ہر جگہ پر۔ ایک شخص عالم شخصی پر کچھ لکھنا چاہتا ہے تو عالم شخصی پر تمام کتابوں کو دیکھنا ہوگا، تمام کتابوں میں ہے۔ ایک شخص ہزار حکمت پر کچھ لکھنا چاہتا ہے تو ہزار حکمت کا جو سٹائل ہے وہ تمام کتابوں میں ہے، اور اس کی مدد کے لیے تمام کتابیں اتفاق کرتی ہیں اور اس ہزار حکمت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جو ان تمام کتابوں سے زیادہ واقف ہے، زیادہ مانوس ہے، اور جس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ تنہا ایک ہی مضمون کو لے اور کتابوں کو نہ چھوئے اور اسی ایک مضمون کی طرف دیکھتا رہے اور استاد سے یا سپروائزر سے بار بار پوچھے، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ تمام کتابوں کا مطالعہ، جنرل نالج بہت ہی مفید ہے، کیونکہ کسی ایک مصنف یا اسکالر کے ایک جیسے خیالات ہوتے ہیں کہ ایک بات یہاں اس کتاب میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دوسری کتاب میں سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ بروشس کی نظمیں ہیں، ان میں بھی یہی باتیں ہیں، یہی روحانیت کی باتیں ہیں۔ تو لہذا آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو آپ بحیثیت مجموعی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو آپ ایک ایسے عالم ہو جائیں گے کہ جس کے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں انشاءاللہ بہت کامیاب علم ہیں، بہت مضبوط ہے، استوار ہے، اور اس میں بھرپور تجربات ہیں، روحانیت کے تجربات ہیں، معرفت کی باتیں ہیں، روحانیت کی باتیں ہیں، قرآن کا ایسنس ہے، قرآن کی حکمت ہے، کائنات کی حکمت ہے، عالم شخصی کی حکمت ہے، امام شناسی کی حکمت ہے، اسلام کی روح ہے، انسانیت کا ایسنس ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری حقیقتیں ملی ہوئی ہیں۔ میں اپنے عزیزوں کے فائدے کی خاطر یہ وضاحت کرتا ہوں اور ان کو ابھارتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں، شوق دلاتا ہوں، سچائی سے اور حقیقت پر مبنی۔ آپ
کتابوں کا مطالعہ کریں، اس کی عادت ڈالیں، عادی ہو جائیں، بہت مزہ آئے گا۔ عبادات کئی طرح کی ہیں، بہت سی ہیں عبادات، ان میں سے ایک بہت ہی اسپیشل عبادت علمی ہے۔ جیسا کہ آپ قبول کرتے ہیں کہ خدمت بھی ایک عبادت ہے، بہت سی عبادتیں ہیں، تسبیح خوانی بھی عبادت ہے، اور جماعت خانے میں جو عبادت ہے وہ تو خاص عبادت ہے، فرض ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جو فرض ہے اسی کے ساتھ بات ختم نہیں ہوتی ہے، اور نوافل کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہے۔ اگر نوافل ہیں یعنی مخصوص فرمائی ہوئی عبادت کے علاوہ بھی عبادات ہیں، تو پھر آپ کو علمی عبادت کے لیے بھی قبول کرنا پڑے گا۔ علمی عبادت، یہ علمی عبادت ایسی ہے کہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس میں عقل کو روشنی ملتی ہے، اس لیے کہ اس سے عقل کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ جیسے آپ کا تجربہ بتاتا ہے کہ جب کوئی محفل میں اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت ہی اعلیٰ علم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت آپ شادمان جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خوشی کیوں ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ آپ میں جو عقل ہے اس نے کافی طاقت حاصل کر لی، کافی خوراک اس کو ملی، اس کو روشنی ملی، اس کے مسائل حل ہو گئے، اس کی الجھنیں دور ہو گئی۔ ایسے بہت سے سوالات تھے جو آپ کی زبان پر نہیں آتے تھے، پوشیدہ سوالات تھے، وہ خود از خود حل ہو گئے، اور مولا سے آپ کو نزدیکی حاصل ہوئی۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کو بے مثال خوشی حاصل ہوتی ہے، کامیاب علم سے، اسرار سے، بیدوں سے، تو روح کی عظمت اور بزرگی، بلندی ملتی ہے۔ لہذا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ یقیناً مطالعے کو جاری رکھیں، کتابیں پڑھتے رہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو پوچھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مکتب یا اس ادارے کی کامیابی کے آثار آپ خود دیکھتے ہیں۔ یہ کیوں کامیاب ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ علم ہے اور مولا کی خوشنودی ہے۔ جب تک امام کی خوشنودی نہ ہو تو کسی مومن کی ترقی نہیں ہوتی ہے، اس کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا جب یہ سچ ہے اور امام کی خوشنودی ہے اور ہم سچائی پر چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، آپ سے اگر کوئی جونیئر ہے تو اس کے ساتھ دوستی کر کے اس کو کچھ علم کی باتیں بتائیں۔ کوئی شاگرد پیدا کریں، شاگرد کو پیدا کرنے اور اس کو سکھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لکھیں، بولیں، خط و کتابت کریں،
لکھنا شروع کریں، رفتہ رفتہ اسکالر بن جائیں، علم کے ذخائر آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ اور یہ ہے آج ہم نے پروگرام کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی گرہ گزاری ہو اور پھر کچھ علم کی باتیں ہو جائیں۔ اچھا، کوئی سوال ہے کہ اسماعیلیوں کو ایک وجہ سے یا حسین کہنے میں یک بھی محسوس ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کے دوسرے بھائی یا حسین کہتے ہیں اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، لیکن حسین پنجتانی پاک کا ایک فرد ہے، اور حسین کی بہت بڑی قربانی بھی ہے۔ تو مولا کی مرضی ہے، اسماء الحسنہ میں سے کسی بھی اسم کو بتا سکتے ہیں۔ اسماء الحسنہ کا مطلب یہ پیغمبر اور پنجتن اور دیگر ائمہ یہ اسماء الحسنہ ہیں، خدا کے بڑے بڑے نام ہیں۔ خدا کے بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں، یہ خدا کے بڑے بڑے نام ہیں۔ لیکن آخر میں جو امام زمان ہے وہ مرکز ہے، اور اس کے بغیر خدا کا کوئی بڑا نام نہیں مل سکتا ہے۔ یہ زنجیر کی طرح ہے، کلید کی طرح ہے کہ خدا کا آخری اور سب سے بڑا نام حاضر امام کا نام ہے، اور آپ اسی سے منسلک ہیں، تو سب اماموں کے نام اسماء الحسنہ ہیں، خدا کے خوبصورت نام۔ اسم اعظم ایک نہیں ہے، بہت سے ہیں، جتنے ائمہ ہیں پیغمبر کے ساتھ وہ سب خدا کے اسم اعظم ہیں۔ تو اس لیے یا حسین بھی خدا کا ایک اسم اعظم ہے۔ تو امام نے فرمایا ہوگا پنجتانی پاک میں سے ایک فرد کا نام جو حسین ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی راز ہو سکتا ہے۔ وہ راز فی الحال معلوم نہیں۔ امام کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ 2 ہیں۔ یہ کیا نام ہے؟ رحیم بڑے ہیں یا حسین بڑے ہیں؟ رحیم بڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا کوئی مرتبہ ہو، ہر ایک کا مرتبہ ہو اہل بیت میں سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ حسین مراد ہو جو حسین ابن علی ہیں، جو حسین ابن فاطمہ ہیں۔ اور ایک بات مجھے اور یاد آئی
حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ اپنے مبارک نام کے ساتھ محمد الحسینی لگاتے تھے، جو مہر ہوتی تھی، اس مہر میں کچھ اگلے زمانے کے فرامین ہیں جو رسید فرمان وغیرہ آتا تھا، اس میں سلطان محمد الحسینی یہ ہوتا تھا۔ اور آپ کو ایک راز کی بات میں بتاؤں، جب میں کہتا ہوں راز کی بات تو آپ بھی یہ کہتے ہوئے کسی کو راز کی بات بتاتے ہیں، استاد کی نقل کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور بہت مشکل راز بتاتے ہیں آپ، ایسا نہ کریں۔ چلے میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ سچ مچ دشمنان دین نے امام کے شجروں میں مداخلت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دشمن کیا نہیں کرتا ہے، اور قرآن میں ہے کہ یریدون ایطفئوا بنور اللہ، یریدون ایطفئوا یریدون ایطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ۔ دشمنان دین چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے خدا کے نور کے چراغ کو بجھائیں۔ یہ چراغ کو بجھانے کی کوشش کئی طرح سے ہے، اور ایک نمایاں کوشش یہ رہی ہے کہ یہ لکھیں کہ امامت کا سلسلہ فلان وقت میں منقطع ہو گیا تھا، اور اسماعیلیوں نے اپنی حکمت عملی سے اس شجرے کو جوڑا۔ آپ نے سنا؟ آپ نے پہلے کبھی یہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ ایسی غلط کتابیں بھی دشمنان دین نے لکھی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے امام نے دعا کے آخر میں شجرہ نصب کا پڑھنا ضروری قرار دیا تاکہ اسماعیلیوں کو اپنے اماموں کا شجرہ نصب یاد ہو، تاکہ دشمنان دین کی کوششوں کو باطل قرار دیا جائے۔ یہ چیز اسی سلسلے میں امام یہ چاہتے تھے کہ سلطان محمد الحسینی فرما کر اپنے حسب اور نسب کو حضرت حسین تک پہنچا دیا جائے۔ سن لیا آپ نے؟ اسی طرح سے امام کی ایک حکمت یہ بھی ہوگی کہ ہم امام کے ایک جدی امجد حسین کو یاد کریں۔ کہ حسین کی نسل سے ہیں۔ آپ نے یہ نئی بات سنی کہ خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ابن ملجم نے مولا علی کو شہید کیا، یہ خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش تھی، اور اسی طرح یزید نے حضرت حسین کو شہید کیا، یہ بھی خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش تھی۔ اور جن لوگوں نے یہ لکھا کہ امامت کا سلسلہ فلان جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا اور اسماعیلیوں نے اس کو زندہ کیا ہے، جوڑا ہے، یہ بھی اس نور کو بجھانے کی ایک کوشش تھی۔ اگر
لوگ خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش نہ کرتے تو خدا نہ فرماتا کہ یہ کفار خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں اسی لیے فرمایا گیا ہے. چنانچہ حضرت امام سلطان محمد شاہ کے اسم کے ساتھ سلطان محمد الحسینی ہمارے لیے سبق ہے کہ امام سلطان محمد شاہ حسین کی نسل سے تھے. تو سلطان محمد الحسینی فرمانا ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بلا شبہ امام کو حسین کی نسل سے مانیں.